سورۃ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ تم جانتے بھی اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشت ہو جائے اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسے کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں اللہ کے روبرو کاہل منتقل کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ کشائے والا اور علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور اگر کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے معاوضہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرانے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے، ان کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے تو نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب توریت کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہو، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی۔ کسی آدمی کو شایانہ نہیں کہ اللہ سے تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیب دیتا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہارے کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو جو اس کے بعد پھر ہو جائے بد کردار ہے۔ کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب، اور حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کی فرما برداری میں ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے؟ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے اور جو صفِ ابراہیم پر اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے ہیں، جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملے ہیں، سب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اس خدائے واحد کے فرمانبردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا اور وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے ہیں، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کو سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، اور ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں پڑتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے اور اگر نجات حاصل کرنی چاہے اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مدد نہیں کرے گا۔ مومنوں، جب تک
تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہے راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بذریعہ ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افطار کرتے ہیں تو لوگ ایسے ہی بے انصاف۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، بس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو، اگر کہ ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، ببرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص مبارک کے گھر میں داخل ہو تو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدر رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ کہو کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر۔ کہو کہ اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کو کہا مان لو کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیونکہ کفر کرو گے جبکہ تم اللہ کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور تم اس میں سے ایک پیغمبر موجود ہے اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی مضبوط پکڑ لی اور وہ سیدھے راستے لگ گیا ہے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس نے ڈرانے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور تقسیم نہ ہونا۔ اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اللہ تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے کھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ میں جو ہیں جو نجات پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو تقسیم ہو گئے ہیں اور احکام بین میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف اور اختلافات کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا